السلام علیکم بچوں، ماسٹر غلام حسن آج پھر 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کی خدمت میں پھر سے حاضر۔ آپ کے لیے ایک آپ کی درسی کتاب سے ایک نیا موضوع لے کر۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بازار جاتے ہیں کسی سبزی فروش کے پاس یا کسی کریانہ دکان پر، جہاں سے ہم مختلف چیز خرید کر لاتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی تھیلا نہیں ہوتا ہے جس میں ہم وہ چیز اپنے گھر لا سکتے ہیں، لیکن وہاں ایک بات ہوتی ہے کہ ہمیں دکاندار مختلف لفافوں میں وہ چیز بند کر دیتے ہیں۔ ایسے لفافوں کو جو بہت رنگین ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان لفافوں سے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ اور آج میں آپ کو ان لفافوں کے میٹیریل کے بارے میں کہ وہ لفافے کس چیز کے بنے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم عام طور پر ان لفافوں کو یا ان تھیلوں کو پلاسٹک یا پولیتھین کہتے ہیں۔ بچوں، آج آپ کی درسی کتاب سے جو موضوع میں نے چن لیا وہ یہی ہے، پولیتھین جن۔ آپ نے دیکھا بچوں کہ یہ موضوع جو ہے ایک اہم موضوع ہے، یہ آپ کی درسی کتاب کا ایک سبق ہے۔ چلو آج اسی سبق کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ آخر یہ پولیتھین جن ہے کیا اور کیوں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا مضر ہے یا نقصان دہ ہے۔ دیکھو بچوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کچھ کردار ہے۔ گاؤں کا سرپنچ ہے، آدمی ہے، ایک جوان لڑکا ہے، ایک ماہر ہوتا ہے اور کئی کسان یعنی زمیندار۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے، اس سبق کا پہلا حصہ، پہلا منظر جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، پڑھیے اور سنیے۔ گاؤں کے کسان سرپنچ کے صحن میں سبھی پریشان اور دل ملول۔ ایک آدمی سرپنچ سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایک آدمی: سرپنچ صاحب، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے بال بچے بھوکے مر جائیں گے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کھیتوں سے فصل کا ایک بھی دانہ نہیں اگا۔ پھر سرپنچ ایک سرد آہ بھر کر: ہاں، میں بھی پریشان ہوں۔ آخر کہاں گئے وہ دن جب ہمارے کھیت سونا اگل رہے۔ ایک آدمی: سرپنچ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کھیتوں پر کسی دیو یا جن کا سایہ ہے جو ان فصلوں کو اگنے سے پہلے ہی کھا جاتا ہے۔ سب لوگ ایک ساتھ: ہاں،
हाँ सरपंच साहब, हमारे खेतों पर जरूर किसी देव या जिन का साया है। एक आदमी, पिछले दिनों एक दरवेश ने भी मुझसे यही कहा था। सरपंच, अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। एक जवान लड़का खड़ा होकर, सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई है, बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे कि हमें वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर बात की। एक आदमी गुस्सा से, 4 जमातें क्या पढ़ी हैं? अरे इसका दिमाग खराब होने लगा है। तोबा तोबा। सरपंच जवान से मुखातिब होकर, सुन छोरे, ये सब शामत तुम जैसे सरफिरों की वजह से आई है। बलामती को कैसे बीमारी लग सकती है? बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है। सभी लोग आवाज़ पर गान धरते हैं। आवाज़ गाँव के तमाम किसानों को इतला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाए, जहां पर माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायजा लेगी। एक आदमी, नहीं सरपंच साहब, नहीं, हम नहीं जाएंगे। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सरपंच खड़ा होकर, किसान भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये लोग हमारे खेतों को देव से तो आज़ाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहाँ जाने में क्या हर्ज है? देखो बच्चों, ये चंद पैराग्राफ इस सबक के हमने पढ़े हैं। इसमें जो किरदार काम करते हैं, एक है गांव का सरपंच, दूसरा है एक आदमी, एक जवान लड़का, माहिर और कई किसान। आपने सुना कि गांव के किसान सरपंच के सहन में जमा होते हैं और सरपंच से अपनी परेशानी, अपने दुख का इजहार करते हैं और सरपंच से मुखातिब होकर कहते हैं कि हम लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, हमारे बाल बच्चे यानी हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। अगले परसों साल की तरह इस साल भी हमारे खेतों में फसल नहीं उगेंगे। क्या वजह है? हाँ, शायद किसी देव या जिन या भूत का साया हमारी खेतों पर पड़ा है। और सरपंच बेचारा भी आहें भरते हुए कह रहा है कि मैं खुद भी परेशान हूँ। आखिर हुआ क्या है? हमारी खेतों पर क्या हुआ है? जो कल तक सोना उगल रहे हैं, यानी सोना उगलने का मतलब है कि हमारे खेतों में बहुत सारे किस्म के कीमती फसल उगते हैं, लेकिन अब उगना बंद हुआ है। ये क्या वजह है? सरपंच भी परेशान था। एक आदमी ने सरपंच से मुखातिब होकर कहा कि हमारे खेतों पर शायद किसी जिन या देव का साया पड़ा हुआ है, इसलिए फसल नहीं उगते। और सब लोग फिर एक साथ मिलकर हाँ हाँ की आवाज़ें निकालते हैं और सरपंच से कहते हैं कि किसी देव या जिन का साया ज़रूर खेतों पर पड़ा है। एक आदमी इनमें से कहने लगा कि किसी दरवेश ने उससे कहा, किसी फ़कीर पीर बाबा ने उससे कहा कि वाकई तुम्हारी खेतों पर किसी जिन या देव का साया पड़ा हुआ है। और सरपंच ने उसे जवाबन कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमें उस पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। लेकिन इन लोगों के दरमियान एक जवान लड़का था जो पढ़ा लिखा नज़र
معلوم ہوتا ہے۔ اس نے سرپنچ سے مخاطب ہو کر کہا کہ سرپنچ صاحب، ایسی بات شاید نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہماری کھیتوں کی مٹی کو بیماری لگ گئی ہے۔ اور ریڈیو پر چونکہ پروگرام ہوتے ہیں، کچھ ماہر لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، اس نے بھی ریڈیو پر سنا ہے، اور اس نے مٹی کی جانچ کرنے کے لیے ماہروں کی آواز سنی ہے، اور اس لڑکے نے بولا کہ کئی وجوہات کی بنا پر ہماری مٹی فصل دینے کے قابل نہیں رہی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی غصہ ہوا، وہ اس لڑکے پر برسنے لگا، اور اس نے اس لڑکے کو ڈانٹا اور کہا کہ کیا 4 جماعتیں پڑھی ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ توبہ توبہ۔ سرپنچ بھی جوان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، چھورے لڑکے کو کہتے ہیں، یہ سب شامت تم جیسے سرفروں کی، یعنی ایسے لڑکوں کی جو مانتے نہیں ہیں۔ بلا مٹی کو کیسے بیماری لگ سکتی ہے؟ کیا مٹی کو بھی بیماری لگ سکتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اسی اثنا میں باہر سے لاؤڈ سپیکر پر آوازیں آتی ہے کہ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کل بڑے کھیت میں جمع ہو جائے، جہاں پر ماہرین کی ٹیم مٹی کا جائزہ لے گی۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھا، اس نے سرپنچ صاحب سے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح وہ سب لوگ اپنی آواز ملا کر کہنے لگے کہ ہاں، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، کیا کرنا ہے ادھر۔ لیکن سرپنچ صاحب کھڑا ہو کر کسان بھائیوں کو یہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ ہماری کھیتوں کو دیو سے آزاد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو بچوں، یہ جو ڈائلاگ ہو رہا تھا، یہ جو مکالمہ ہو رہا تھا، سرپنچ، گاؤں کے ذمہ دار جوان لڑکے کے درمیان، آج چونکہ اس سبق کو میں نے آپ کے سامنے دہرایا، اس لیے تاکہ آپ کو کہیں دقت نہ ہو پڑھنے میں، اور ہمیں پڑھنے میں جو ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں لفظ کی صحیح آواز، لفظ کی صحیح پہچان اور لفظ کی املا سیکھنی چاہیے۔ اس لیے آج میں نے اس لیسن کو چن لیا تاکہ آپ لوگ سیکھ پاؤ گے کہ کیسے ہم لفظ کو ادا کرتے ہیں، لفظ کی صحیح شناخت کیسے کر سکتے ہیں۔ آج شاید آپ میری بات سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں پہلے لفظ کی جانچ کرنی چاہیے، اس کی آواز پر اپنی آواز میں اس کی صحیح آواز کو ادا کرنا۔ بچوں، انشاءاللہ الرحمن کل آگے جائیں گے، اس سبق کا جو اگلا حصہ ہے کل پڑھیں گے، پھر اس کے درسی سوالات کریں گے۔ لیکن آج آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو اپنی اونچی آواز میں گھر پر پڑھو گے تاکہ تمہیں کہیں پریشانی نہ ہو کہ ہم کون سا لفظ
किस अंदाज से बोलेंगे, किस अंदाज से जाहिर करेंगे। देखो बच्चों, फिर मैं यही कहूँगा कि हमें जो लफ्ज़ हम पढ़ते हैं उनकी इमला क्या होती है, कैसे लिखा जाता है वो लफ्ज़। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊंगा, आप किरदार लिखो, अगर आप काफ से किरदार लिखो तो गलत, अगर आप कीफ से किरदार लिखो तो सही। लेकिन इस देखो यहाँ इस कीफ के नीचे कसरा रखा गया है, ये भी जहन में रखिएगा कि हमें कहीं कसरा का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम जवान जीम के बजाय चीम से लिखेंगे तो गलत। इसी तरह माहिर, यानी हमें लफ्ज़ को सही लिखने का ढंग सीखना है ताकि हमारी जो आवाज़ है, जो तलफ़ुज़ है, जो लफ्ज़ है, वो सही बन पाए। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह रहमान कल इस लेसन का अगला हिस्सा पढ़ेंगे और उसके बाद इसके जो दरसी सवालात हैं उनके जवाबात लिखेंगे। कल तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।